بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ بجٹ سے عوام کو بڑی توقعات ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کی تنخواہیں بڑھیں گی، کچھ قیمتوں میں کمی آئے گی، حکومت کچھ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں اور ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ مختص کرے گی، لیکن ان ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ حکومت نے وزیر اعظم اور اس کے اخراجات میں کروڑوں روپے اضافہ کیا، وزیر اعلیٰ حوثوں کے اخراجات پہ اضافہ کیا، بڑوں کے لیے رعایتیں دی ہیں، آئی پی پیز وغیرہ، اور جو بڑے بڑے جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان کو چھوٹ دی ہے، اور جنہیں چھوٹ دینی چاہیے ان کے بچوں کے فیڈر پہ بھی اور دودھ پہ بھی اور بسکٹ پہ بھی ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیے۔ ایک مفت میں بنی ہوئی ایم این اے اور وزیر صاحبہ آج جو کہتی ہیں کہ میں نے تو صوبائی اسمبلی کے کاغذات جمع کروانے گئی تھی، آگے مجھے پتہ لگا کہ تم ایم این اے بن چکی ہو۔ اس طرح ایم این اے کی سیٹیں بانٹی گئی ریوڑیوں کی طرح۔ وہ سیٹیں جو تحریک انصاف کی تھیں، وہ سیٹیں ساری کی ساری لاڈلوں اور لاڈلیوں کو تقسیم فرما دی گئیں جعلی اکثریت بنانے کے لیے، اور اس اکثریت جو جعلی اکثریت بنوائی، 2/3 میجارٹی سادہ اکثریت، لیکن وہ بھی عوام کے لیے کوئی ایک بھی اچھا کام نہیں کر سکے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ خان نے غریبوں کے لیے ہاسٹل بنائے تھے، رات کو ٹھہرنا ہو کسی نے، لاہور میں، پنڈی میں مختلف بلڈنگیں خرید کے ان کی رہائش کا انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، کئی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اس کا کھانے کا سٹینڈرڈ اور معیار چیک کرنے کے لیے۔ صحت کارڈ دیا 10 لاکھ روپیہ ہر شہری کو کہ وہ اپنے والدین کا، اپنی ماں کا، اپنے بچوں کا کسی کا علاج کروانا ہو تو وہ اپنا علاج کروا سکے جس اسپتال میں چاہے۔ اپنی پرائم منسٹر ہاؤس کی چائے پانی بند کی، اور ملنے والے بھی گلا کرتے تھے کہ خان چائے بھی نہیں پلاتا۔ کیوں نہیں پلاتا تھا؟ اسی لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس غریب قوم کے اخراجات بچائے جائیں، سرکاری خزانے کو محفوظ رکھا جائے، اسے غریبوں پہ خرچ کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں، جب سے یہ آئے ہیں، آئے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، ہم آ کے ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ چند دنوں بعد پاکستان فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ اڑنے کی بجائے زمین پہ گھسٹتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا۔ ملک کے حالات خراب کر دیے، غریب کا جینا مشکل کر دیا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے ساتھ جو کیا، جو کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کا کوئی ایک منسٹر ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے کوئی اختیار ہے۔ میں نے کوشش کی بڑی، لبیک کے کارکنوں کو رہا کروانے کے لیے، جس سے ملا، جس سے بھی ملا اس نے کہا میرا کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کون کہاں رکھا گیا ہے، کیا پالیسی ہے۔ تو یہ حکومت کس بلا کا نام ہے بھائی؟ کس چیز کی حکومت ہے؟ اس کے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس دن ان کو لایا گیا تھا، بنایا گیا تھا، کئی 100 ارب کی کرپشن کے کیس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ اس دن کہا گیا کہ آپ عدالت میں پیش نہ ہوں، آپ شیروانی پہنیں اور چلیں اور چل کے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں۔
ایک کو پریزیڈنٹ شپ کا حلف اٹھوایا گیا، ایک کو پرائم منسٹر کا حلف اٹھوایا گیا، کسی کو وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھوایا گیا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس پہ اربوں روپے کی کرپشن پہ اتنا بڑا بڑا انعام ملتا ہو جتنا ہمارے ملک میں ملا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جنہوں نے فرد جرم بھی عائد نہیں ہونے دی، جنہوں نے سیٹوں پہ بٹھایا، اب انہوں نے 2-2.5 سال یہ اور 2-2.5 سال پچھلے ان 4 سالوں کی فائلیں تیار کر لی ہیں۔ اور جو سب سے عجیب خبر ہے کہ سب سے بڑی کرپشن کی فائل جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ، جو اربوں روپیہ اپنی پبلسٹی پہ خرچ کر رہی تھیں اور کر رہی ہیں، بڑے بڑے اخباروں میں اشتہار، ٹی وی چینلوں پہ اور سوشل میڈیا پہ دھوم، ان کے دائیں بائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وزراء صاحبان یا صاحبانیاں، ان کی خبریں ہیں کہ انہوں نے لندن میں بڑیاں پراپرٹیاں خرید لی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بڑے معتبر ذرائع یہ خبر، اپنے فیصل واڈا نے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کھلے عام، ایک ٹی وی پہ نہیں کئی چینلوں پہ فائل دکھائی کہ یہ میرے پاس فائل ہے، میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، ان کی کرپشن کے قصے کہانیاں سب جمع ہو رہے ہیں اور عنقریب منظر پہ آنے والے ہیں۔ بہت سارے یا کنٹینر کے اوپر ہوں گے اکٹھے ہی یا اندر ہوں گے۔ ہلچل مچی ہوئی ہے اس وقت سے، بہت سارے صحافی بھی خبروں کی ٹو میں ہیں کہ کہاں کہاں سے خبر ملے، اور بہت ساری خبریں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دے رہے ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سنگین الزامات ہیں مریم نواز صاحبہ کی۔ مریم نواز صاحبہ یا شہباز جب پنجاب میں تھے، اوپر ان کے بھائی صاحب ہوتے ہیں، ایک شخص وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، پورا پنجاب بھی اپنے پاس، مرکز بھی اپنے پاس، تو پھر کھل کے کھیلتے، پھر جو کھیلتے ہیں وہ قوم کو پتہ ہے، اور وہ سارا کچھ جو ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان نے جے آئی ٹی بنائی تھی، اور اس جے آئی ٹی نے جو کچھ انکوائری کی وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا، سپریم کورٹ میں پیش ہو گیا، اور ایک وہ میرا خیال ہے ایک بنڈل جو تھا 10 نمبر والیوم جو تھا وہ کھولا ہی نہیں گیا کہ کہاں کہاں پراپرٹیاں ہیں، کہاں کہاں جائیدادیں ہیں، کہاں کہاں بینک اکاؤنٹ ہیں۔ اتنا کچھ بنایا ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ممبران مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں خاندان اپنا پیسہ ملک میں لے آئیں تو ملک کے قرضے اتر سکتے ہیں، لیکن یہ باقی ساری باتیں سنیں گے، جگتیں بھی کریں گے، وزیر اعظم صاحب شعروں کا بھی ستیہ ناش کریں گے اور عجیب و غریب اشارے بھی کریں گے، لیکن اس طرف نہیں آئیں گے کہ جو پیسہ ہم باہر لے گئے ہیں وہ ملک میں واپس لانے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرف نہیں آئیں گے کہ کوئی ایسا آزاد جوڈیشل کمیشن بنا لیں کہ جس نے پاکستان سے پیسہ لوٹا ہے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، غریب کی یہ حالت کی ہے، ان کا احتساب ہو جائے۔ اس طرف نہیں آئیں گے۔ قوم یہ مطالبہ بڑی دیر سے کر رہی ہے، مجھے یاد ہے ضیاء الحق دور میں بھی یہ مطالبہ تھا، پھر مشرف دور میں بھی یہ مطالبہ تھا۔ آج بھی قوم چاہتی ہے کہ کوئی احتساب کرنے والا ہو جو پوچھے ان کو کہ پیسہ کہاں ہے، اور صرف پوچھے نہیں، پیسہ لا کے پاکستانی خزانے میں جمع کروائے، تاکہ ہم یہ ملک سے دروازے سے بھیک مانگنے سے بچ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے ملک جن کو چلنا ہم نے سکھایا، جن کو اڑنا ہم نے سکھایا، جن کو سیٹ کرنے میں ہمارا ایک بہت بڑا کردار تھا، اب ہم ان کے دروازوں پہ بھی $1 ارب کے لیے، $2 ارب کے لیے بھکاری بن کے کھڑے ہیں۔ اور جو قرضے 44,000 ارب کے قرضے خان کے دور تک تھے، میاں صاحب نے، بڑی ایکسپرٹ ٹیم نے، تجربہ کار ٹیم نے، وہ 2.5-3 سال کے اندر 99,000 ارب تک پہنچا دیے۔
یہ کون قرضے اتارے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تو ابھی تک اسی کوشش میں ہے کہ جہاں جہاں سے کوئی قرضہ مل سکے قرضے لیں اور کھائیں پئیں۔ آپ دیکھ لیں ابھی وفاقی حکومت نے کچھ کٹ مارے ہیں صوبوں کے بجٹ میں، کچھ ان سے لیا ہے، کتنا شور گوا ہے، لیکن کاش لینے والے جو ہیں وہ خرچ کرنے والی ٹیم دیانتدار رکھیں۔ پیسہ قوم کا جو کاٹا گیا ہے صوبوں کا، وہ ملک کے مفاد میں، غریب عوام کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خرچ ہو تو سر آنکھوں پہ۔ لیکن اگر اسی طرح وہ پیسہ بھی برباد ہو گیا جس طرح یہ اوپر بیٹھے ہوئے ماہرین، ایک طرف وہ ہیں جو پیٹ پھاڑنے کے ماہر ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جن کا پیٹ پھاڑنا تھا، اور دونوں کے پیٹ آپس میں مل گئے ہیں اور اتنے بھر گئے ہیں کہ اب گنجائش اور کوئی نہیں ہے، لیکن ہوس اتنی ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی اور ختم نہیں ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کاش کبھی اس ملک میں کوئی ایسا بجٹ بھی آئے جس سے عوام کو کوئی خوشخبری ملے۔ عوام انتظار کر رہے تھے، پٹرول کی قیمتیں ایران امریکہ معاہدے کے بعد بہت نیچے چلی گئی ہیں، پاکستان میں بھی کوئی 150 پونے 200 تک آ جائیں گی، لیکن وہ چکر دے کے 397 اور 297 تک پٹرول اور 350 کا ڈیزل اور ٹرک کنٹینر اور ٹریکٹر ٹرالی جس پہ ساری قوم کا بوجھ لدا ہوا ہے، اس کا ریٹ اسی طرح قوم کو کیا فائدہ ہوا اس ساری آپ کی بھاگ دوڑ کا؟ ہاں آپ کی سیر تو اچھی ہو گئی، آپ کی واہ ٹرمپ تو کر رہا ہے، جے ڈی وینس بھی کر رہا ہے کہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ کا نام بھی ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے جن پہ پابندی ہے۔ آپ اپنی اس دعا سلام یا مقبولیت یا آپ کی بڑی محبوبیت، میں کہہ لوں کہ آپ بڑے ٹرمپ کے محبوب ہیں دونوں لیڈر، تو آپ کی اس مقبولیت کا آپ کی قوم کو کوئی فائدہ پہنچا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کا نام پابندیوں کی لسٹ سے نکالتے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ کو کچھ عزت دیں گے، پاکستان جو تمام چیزوں میں آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ میں حیران ہوا کہ سلامتی کونسل میں پاکستان نے بلوچ تنظیموں جو وہاں دہشت گردی کروا رہی ہیں ان کے خلاف دہشت گرد قرار دینے کی جو قرارداد پیش کی، امریکہ نے اس کی مخالفت کر دی۔ امریکہ آپ کے دشمنوں کا دشمن نہیں ہے، آپ کے دوستوں کا دوست نہیں ہے، استعمال کر رہا ہے، اس کا عوام کو، پاکستان کو جو فائدہ پہنچے وہ سوئٹزرلینڈ سے واپسی پہ ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں ضرور آ کے قوم کو کہ وہاں کتنے افراد کی ضرورت تھی اور کتنے افراد سرکاری خرچ پہ وہاں ساتھ لے جائے گئے یا جانے سے پہلے بھیجے گئے۔ کیا پاکستان ایسی عیاشیوں کا متحمل ہو سکتا ہے جو حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور یہ اپنی عیاشیوں کی بجائے غریب عوام پہ کوئی ترس کھا جائیں۔